کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے؟ تو آئیے اس مسئلے کا حل ہم علماء دین سے سنتے ہیں کہ علماء دین کا کیا کہنا ہے اس بارے میں، کیا رائے دیتے ہیں۔ علیہ السلام کی حیات قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے؟ دیکھیں حدیث سے تو صراحتاً ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ساری حدیث موجود ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی حیات کا شعور ہمیں حاصل نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ بظاہر ایک نبی کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، ان کا جسد اقدس ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اب کیسی ان کی زندگی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ان کی زندگی ثابت ہے۔ قرآن سے اس طریقے سے ثابت ہے کہ شہداء کے بارے میں صریح آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ تو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، جس کی وضاحت پھر کبھی کر دوں گا، آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اگر نیچے درجے والوں کے لیے کوئی حکم ثابت ہو جائے تو اوپر درجے والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گا۔ تو جب شہید کی حیات ثابت ہوئی تو پھر انبیاء علیہ السلام کی حیات بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی۔ جیسے مماتی کے بارے میں سمجھا دیں۔ میں نے بیان کیا تھا ایک ہوتا ہے خارش، اور جب وہ زیادہ ہوتی ہے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ خرشیلا۔ تو جو ہمارا عقیدہ ہے وہ میں بتا چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، دنیاوی نہیں، برزخی۔ اور وہ حیات ایسی ہے کہ اس کا آپ کے جسم اطہر سے تعلق ہے، اسی قبر سے تعلق ہے۔ اس حیات کو جسم سے بالکل الگ ماننا یہ غلط ہے، یعنی یہ کہنا کہ جسم کا اس حیات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں روح علیین میں ہوتی ہے، تو بھئی یہاں تو نہیں ہے، تو بھئی روح علیین میں ہوتی ہے مگر اس کا تعلق اس جسم سے ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ جب مریں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ برزخی باتیں ہیں، یہ اس دنیا میں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اتنا ایمان عقیدہ کافی ہے، اس سے زیادہ گہرائی میں جانا بولو بھائی غلط، پھر زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو خام خام ہے۔ بس اتنا اللہ نے کیا فرمایا شہداء کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو انبیاء کی زندگی شہداء سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ لیکن جیسے شہداء کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے تو انبیاء کی زندگی کا بھی ہمیں شعور نہیں ہے۔ اس سے زیادہ آگے نہ جائیں، اسی میں عافیت ہے۔ ہرگز مت کہنا ان کو کہ جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان الفاظ سے ایک بہت پیچیدہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کا اور سنیوں کا بھی جھگڑا ایک ہے، اور سنیوں میں سے حنفی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، ان میں بھی جھگڑا ہے، اور دیوبندیوں میں بھی جھگڑا ہے۔ حیات النبی کا مسئلہ، حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں تو کیا جیسے اس دنیا میں تھے ایسے ہی زندہ ہیں؟ یہ موقف ہے ہمارے بریلوی علماء کا بھی اور دیوبند کے بھی بعض علماء کا۔ لیکن اہل حدیث اور دیوبند جماعت کے بھی کچھ لوگوں کی رائے کہ نہیں، وہ برزخی زندگی ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے۔ حالانکہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے جو درجات ہیں انسانوں کے اہل ایمان کے، وہ 4 درجے ہیں۔ منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ جن کو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا یہ کون ہے انعمت علیہم؟ یہ سورہ نساء میں آیا۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے ان کو معیت حاصل ہوتی ہے انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور عام صالح اہل ایمان کی۔
یہ 4 طبقے ہیں منعم علیہم. سب سے اوپر نبی، ویسے نبیوں سے بھی اوپر رسول، پھر یہ کہ نیچے صدیق، پھر نیچے شہید، پھر نیچے عام اہل ایمان جو نیک ہیں، صالح ہیں. اب ان میں یہ تیسرا درجہ ہے شہید کا، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں کر سکتے، تم نہیں جان سکتے کیسے زندہ ہے. بس ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، مانو کہ وہ زندہ ہے. باقی اس تفصیل میں جانا کیسے زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، کس طور سے زندہ ہے، روٹی کھاتے ہیں، کچھ اعلیٰ ترین جو ہے جنت کی خوراکوں کو پہنچا دی جاتی ہے، یہ سب ساری کیوں فتنے پیدا ہوئے کہ آپ نے ایک ایسی چیز کے اندر دخل دے دیا جو عالم غیب سے متعلق ہے. عالم غیب کی وہی بات ہم مانیں گے جو رسول نے بتائی ہو، قرآن میں آئی ہو یا صحیح حدیث میں آئی ہو. عالم غیب کی کوئی بات اپنے طور سے اس کے بارے میں مین میخ نکالنا، تفصیلیں بیان کرنا، یہ در حقیقت فتنہ کھولنے کا طریقہ ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کی زندگی نمبر 1 اخروی ہے، یعنی آخرت کی زندگی. نمبر 2 برزخی ہے، یعنی ان سین بیریئر، نظر نہیں آ سکتی. نمبر 3 جنتی ہے، اور نمبر 4 جسمانی پلس روحانی ہے، لیکن اس کی کیفیت برزخی ہے. اور یہ زندگی کسی بھی صورت دنیا کی زندگی کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں سب سے بیسک نیڈ ہے سانس، پھر کھانا پینا، بیویاں، یہ تمام چیزیں دنیا کی ضرورتیں ہیں. لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں. دنیا میں بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی جب کھانا کھائیں گے جنت کا تو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ان کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، کوئی پیشاب تو کھانے کی حاجت ہی نہیں رہے گی. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بڑا فرق ہے. اس لیے ہم صرف یہ قبر مبارک کی زندگی کا ایک دھندلا سا تصور اس متشابہ چیز کا قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں. جتنا بتایا گیا اس سے آگے ہم پڑھ نہیں سکتے. جو حقیقی مسئلہ ہے وہ یہ کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے. صحابہ نے یہ جملے سنائے، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ نے یہ کہا مات النبی، ابن عباس نے کہا مات النبی، ابو بکر صدیق نے کہا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قبر میں دفن ہو گئے، آپ کی برزخی زندگی کا آغاز ہو گیا. آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن آپ کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، برزخی زندگی ہے. برزخی زندگی کا ہمیں شعور نہ قرآن نے دیا ہے نہ حدیث نے دیا ہے. ہمیں پیارے حبیب کی زندگی کا شعور نہیں. پیارے حبیب اس دنیا سے معاملہ ختم ہو گیا، آپ کی عمر مبارک پوری ہو گئی اور آپ اللہ کی جنتوں میں چلے گئے. آپ کو ہماری زندگی کا شعور نہیں، ہمیں پیارے حبیب کی زندگی کا شعور. سوال کیا کہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنے خبروں میں ان کی کیا کیفیت ہے، مردہ یا زندہ ہے؟ تو دیکھیے، ہم اگر یہ کہیں کہ موت ایک زندگی کی شروعات ہے تو ہر موت کے بعد ایک زندگی ہے. جیسے کہ انسان دنیا سے چلا گیا، مرتے ہی اس کی ایک نئی زندگی چالو ہو گئی، اور وہ زندگی میں پہنچنے کے لیے جو فیز ہوتا ہے وہ موت ہوتا ہے. موت کے بعد سب زندہ ہے، نیک اور بد دونوں. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو حوالہ دوں تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے، اور یہ حوالہ فرعون کے تعلق سے اور فرعون کے لشکر کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، سورہ جو ہے غافر سورہ نمبر 40 آیت 45-46 میں اللہ فرماتا ہے، اور فرعونیوں کو اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پلٹ ان کو آنکھ پہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن قائم ہونے تک، اور قیامت کے دن فرعونیوں کو اور بھی سخت عذاب کیا جائے گا. دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 169 اللہ نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ جو ہے اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور روزیاں پاتے ہیں. تو پتہ چلا شہید بھی زندہ ہے، پتہ چلا فرعون کے لشکر اور فرعون کو اللہ روز عذاب چکاتا ہے. تو اگر آپ ویسا سوال کریں تو سب زندہ ہے، نیک اور بد سزا اور جزا مل رہا ہے. اور جو لوگ انہیں مردہ کہتے ہیں، زندگی میں جانے کے لیے موت ہی ایک راستہ ہے. ٹھیک ہے، موت ہی ایک راستہ ہے. تو اب کیا انبیاء قبروں میں زندہ ہے؟ تو اس زندگی کے اعتبار سے عالم برزخ ہاں زندہ ہے، لیکن کیا ایسے زندہ جیسے میں اور آپ ہوتے، جیسے میں اور آپ ہیں ابھی؟
تو نہیں، اللہ نے کہا بل احیا ولکن لا تشعرون. آیت پہ غور کیجیے، وہ زندہ ہے لیکن تم کو عقل نہیں کیسے زندہ ہے، مطلب وہ زندگی ہماری زندگی کی جیسی نہیں ہے. تو ہاں وہ زندہ ہے، کیسے ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، ہم جانتے نہیں.